اور پھر اس کے برعکس جو نماز چھوڑتا ہے اس کو 2,88,00,000 سال جہنم کا جب جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اس میں بھی اللہ کی رحیمی ہے کہ دینے پر تو اتنے دے رہا ہے، فضیلت پر تو اتنا دے رہا ہے، اور عذاب پر پھر بھی کم کر رہا ہے۔ لیکن میرا عزیز دوستو 2,88,00,000 کوئی کم سال نہیں ہوتے، وہاں کا ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوستو۔ اور جو کوئی نماز 5 وقت کی نماز کا عادی بن جاتا ہے، اور جو کوئی آدمی 5 وقت کی نماز با اطمینان سے پڑھتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اس کا فائدہ ہے؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز با جماعت اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتا ہے، جس کا تعلق ایک دنیا سے، ایک قبر سے، اور 3 آخرت سے۔ ایک دنیا سے کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، رزق کی تنگی، اور رزق کی تنگی صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ رزق کی تنگی صحت کا، رزق کی تنگی کھانا پینے کا نہ ملنا نہیں ہے، بلکہ رزق کی تنگی اس طریقے سے ہٹتی ہے کہ صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پہننے کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے، جوانی کے اگر جوانی ہے تو جوانی بھی اچھی گزرتی ہے، بڑھاپا تو بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے، دل سکون سے گزرتا ہے، اطمینان سے گزرتا ہے۔ ہاں، زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ یہ ہے رزق کی تنگی کا ہٹ جانا، رزق کی تنگی ہٹ جاتی ہے۔ اور قبر کے اعتبار سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے نمازی کی قبر کے۔ نمازی کی قبر میں عذاب نہیں آتا، نماز روک لیتی ہے اس عذاب کو، پرے ہٹ۔ ہاں، اور نامہ عمل داہنے ہاتھ میں مل جاتا ہے۔ کیا؟ نامہ عمل داہنے ہاتھ میں، جس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں آ گیا تو سورہ حاقہ میں اس کی مفصل تفسیر ہے کہ جس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں آ گیا تو سمجھو وہ رزلٹ کا، اس کا پاس کا جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا۔ ہاں، ہمارے یہاں کے ہائی اسکول کے بچے جب ہائی اسکول پاس کرتے ہیں، یا انٹر کے بچے انٹر پاس کرتے ہیں، تو جب وہ اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا رول نمبر دیے پھرتے ہیں، بولے میرا رول نمبر چیک کرو میں پاس ہو گیا، میرا رول نمبر چیک کرو میں پاس ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہاں کی جو کامیابی ہوگی بڑی اعلیٰ کامیابی ہوگی، وہاں کا خسارہ بڑا خسارہ ہے، وہاں کی کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ تو جب وہاں کی کامیابی ملے گی تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ بھائی میں کامیاب ہو گیا، اصل میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اور وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا ہوگی۔ اور چوتھا کیا ہے کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ حائل ہے، کہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے۔ اور جو نماز 5 وقت کی با جماعت اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پل صراط بھی آسان کرا دیتا ہے۔ اور 5واں، بے حساب و کتاب جنت ملے گی۔ کیسے؟ بے حساب و کتاب جنت۔ ہاں، بے حساب کتاب جنت مل سکتی ہے اس کی، اگر نماز کے اعتبار نماز اس کی اچھی ہو گئی۔ یہ خالی نماز کے وعدے ہیں اللہ کے، اور اللہ اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے برعکس جو آدمی نماز کو چھوڑنے والا بن جائے، یا نماز میں سستی کرنے والا بن جائے، یا نماز کو نہ پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ 15 طریقوں سے عذاب دے گا، جن کا تعلق 5 کا دنیا کے اندر، 3 کا موت کے وقت، 3 کا قبر کے اندر، 3 کا قبر سے اٹھتے وقت، بلکہ 4 کا قبر سے اٹھتے وقت، 5 کا دنیا کے اندر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو آدمی نماز کو چھوڑے گا اس میں سب سے پہلا عذاب اس پہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت ہٹا دے گا۔ زندگی سے برکت ہٹ جاتی ہے، پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، بس بری لگ رہی ہوتی ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہر چیز، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا چہرے سے صلح کا نور ہٹا لیا جاتا ہے، بس لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں بولے یار یہ کیا آدمی ہے، یہ کیا آدمی ہے۔ غیر مسلم اس میں فرق نہیں محسوس ہوتا، ایک نفرت سی چھا رہی ہوتی ہے نمازیں چھوڑنے کے بعد، یہ صلح کا نور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ میری نظر میں بھی ایسے بندے ہیں جن کو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ کے پڑے ہوئے ہیں، اور میں آج ان کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صلح کا نور ہٹا لیا۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ انہیں بھی توفیق دے۔ اور نمبر 3 کہ اس کے اجر فریز ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی نیک کام کے جو اجر ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں دیے جاتے، اس کے نامہ عمل میں نہیں لکھے جاتے۔ اور نمبر 4
اس لیے تو کوئی دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور نمبر 5، جو آدمی دعا دوسروں سے یہ دعا کو کہتا ہے تو اس کا استحقاق بھی اس کی دعا میں نہیں رہتا، یہ ان کی دعاؤں میں بھی مستحق نہیں رہتا. یعنی اگر وہ دعا بھی کریں تو یہ پھر بھی مستحق نہیں رہے گا اس کا. یہ 5 عذاب کتنے خطرناک، اور براہ راست کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، کتنے خطرناک عذاب ہو گئے. اور جو 3 ہیں موت کے وقت کے، وہ بھی بڑے خطرناک ہیں، وہ بھی بڑے خطرناک ہیں. کہ جب بندہ مرتا ہے تو ذلیل ہو کر مرتا ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2، جب آدمی مرتا ہے تو بھوک کی شدت ہوتی ہے اور انتہا درجے کی شدت ہوتی ہے. اور نمبر 3، اتنے پیاسا مرتا ہے، اتنا پیاسا مرتا ہے کہ اگر ایک تو چھوڑا، اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، ایسی پیاس کے ساتھ مرتا ہے. اور جو 3 قبر کے ہیں، قبر کے اندر جو 3 ہیں تو منکر نکیر اس پہ بڑا سخت عذاب ڈالیں گے. نمبر 2، اس کے قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی. اور نمبر 3، ایک اژدھا ایسا مسلط ہو جائے گا، فوراً ایک اژدھا ایسا مسلط ہو جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوئی ہوں گی اور لوہے کے ناخن ہوں گے، اور اس کو ڈس رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ تجھ پر میرے اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے اور میں تجھے اس وقت تک ڈسوں گا. اگر تو نے فجر چھوڑی ہوگی تو طلوع آفتاب تک ماروں گا، اور ظہر چھوڑی ہوگی تو عصر تک ماروں گا، عصر چھوڑی ہوگی تو مغرب تک ماروں گا، مغرب چھوڑی ہوگی تو عشاء تک ماروں گا، اور عشاء چھوڑی ہوگی تو صبح تک ماروں گا. یہ نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے. کیوں اپنی ہم زندگی کو نہ دیکھتے؟ کیوں ہماری نمازیں اس قابل نہیں کہ ہم اپنی قبر کو چھڑوا سکیں؟ ہمیں سوچنا ہے کہ اپنی زندگی کیسے بنانی، اپنی زندگی کے اندر نماز کا تعین کیسے کرنا. اگر پوری زندگی کے اندر دیکھیں، اگر پورے 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں تو 2 گھنٹے ایسے ہوں گے جو ہمیں نماز کو فارغ کرنے ہوں گے، نماز کے لیے بس 2 گھنٹے، سمجھ رہے ہیں. اور 3 عذاب، ابھی یہ سانپ والا چل رہا تھا تو سانپ اس کیٹیگری کا ہوگا کہ لوہے کے ناخن ہوں گے اور اس کو ڈس رہا ہوگا، اور بڑا زہریلا سانپ ہوگا کہ زمین پر اگر پھنکار مار دے تو زمین پر گھاس ختم ہو جائے اور پوری کائنات پر گھاس نہ اگے. اور اس کو ڈس رہا ہوگا، یہ ایک بار کے ڈسنے میں 70 ہاتھ نیچے جائے گا اور قیامت تک اس پہ یہ عذاب ہوتا رہے گا. اور جس دن یہ قیامت میں اٹھے گا نا، جس دن قیامت میں اٹھے گا اس دن بڑا سخت معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس کا حساب بھی سختی سے لے جائے گا. اور اللہ کا غصہ، نمبر 2، اللہ کا غصہ اس پر حاوی ہو جائے گا. اور نمبر 3، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ایمان کی حالت میں مرا، ایمان کے ساتھ مرا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پہ یہ وبال پڑا. اور اس پہ کچھ سطریں لکھ دی جاتی، کچھ ہیڈنگز اس پہ لکھ دی جاتی. اس میں سے ہیڈنگ یہ ہے کہ اے اللہ کے غصے کے مستحق، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی دنیا کے اندر کی ہے تو اللہ نے بھی آج تجھے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا. اے اللہ کے غصے کو پانے والے، طرح طرح کی ہیڈنگ، 3 ہیڈنگ اس کے اوپر لکھی ہوں گی. اور یہ ہیڈنگ اس کی اپنے ماتھے پر لے کر جہنم کے اندر جائے گا. یہ عذاب ہے اس نماز نہ پڑھنے کا. وقت ہی کتنا لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ 15 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، 15 منٹ نماز کے اندر. تو یہ ہم اپنی زندگی کو نماز والا بنا لیں. نماز ہماری ہو گئی تو نماز کے ذریعے سے ہم اپنی قبروں کو چھڑوانے والے بن جائیں گے میرے عزیز دوست. اور نمازیں نہ پڑھی اور غفلت کی زندگی گزار دی تو ہمارا قبر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے. کس سے امید کرو گے؟ کون قبر پائے گا؟ کوئی نہیں آتا میرے عزیز دوستو. جو قبر کے اندر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی دنیا کے اندر اپنے اعمال کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، وہ ہماری قبر میں جا کے ہوتا ہے. تو اپنی قبر کو چھڑوانا ہے، اپنے اعمال کو صحیح بنانا ہے. تو کلمہ پڑھ لیا، اچھی بات. نماز، اب نماز سمجھو پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ، اس کو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی